औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों की खिदमत में पीर साहिब का जो शॉर्ट क्लिप लेकर आया हूँ उसका उन्वान है गुनाहों की 3 नकद दुनियावी सजाएं। इसमें पीर साहब हमें गुनाहों की 3 नकद दुनियावी सजाओं के बारे में बयान फरमाएंगे, तो चलिए आइए सुनते हैं। तो गुनाह की सजा 3 तरीके से मिलती है। पहला तरीका उसको नकीर कहते हैं। जहां गुनाह किया कोई ना कोई मसला बन गया। चुनाचे कितने दोस्त आके खुद बताते हैं, कहते हैं हजरत हम इस फेज में से खुद गुजरे, जहां कहीं कोई हमने उल्टा काम किया 24 घंटे के अंदर हमें कोई खबर मिल जाती, हमारा भी काम उल्टा हो जाता। इसको नकीर कहते हैं। फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की, मैंने जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की, मैंने उस नाफरमानी का असर अपनी बीवी में, अपनी औलाद में, अपने खादमों में या अपने सवारी के जानवर में कहीं ना कहीं जरूर देखा। मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मेरे जितने मातहत थे उसमें से किसी न किसी ने मेरी नाफरमानी की। तो हम गौर करें, अगर आज बीवी हमारी बात नहीं सुनती तो कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी का ये नकद सजा तो नहीं है। आज औलाद जो नाफरमान बन गई, कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी की नकद सजा तो नहीं है। काम करने वाले कारोबार में जो धोखे दे जाते हैं, कहीं ये नकद सजा तो नहीं है। तो इसको नकीर कहते हैं कि गुनाह किया और उस गुनाह की फौरन सजा मिली। गलती की, थप्पड़ लग गया तो फिर संभल गया कि अच्छा अब नहीं करना। ये अल्लाह ताला की रहमत होती है। गलती पर जब मां थप्पड़ लगा देती है ना, तो मां की शफकत होती है, समझाना होता है, खबरदार आइंदा ना करना। तो जब इस तरह हो ना नकीर वाला मामला, तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला उस बंदे को उल्टा काम नहीं करना देना चाहते, उसको सीधा रखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला की नजरे इनायत होती है। तो ऐसा कोई वाकया पेश आके तो फिर उस बंदे को अल्लाह ताला अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। ये जो इस किस्म की मुश्किलात आती है ना, ये कई मर्तबा इसलिए आती हैं कि बंदे की आंखें खुल जाएं। एक उसूल याद रखें, खुशियां सुलाती हैं और गम जगाते हैं। खुशियां सुलाती हैं और गम जगाते हैं। जब गम आते हैं ना, तो फिर बंदे को खुदा याद आता है। जो पहले फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ता था, अब वो फर्ज पढ़ने के बाद इशराक भी पढ़ रहा, अवाबीन भी पढ़ रहा है। जिसको एक सफा कुरान मजीद का तिलावत की तौफीक नहीं थी, वो आज बैठा हुआ सूरह यासीन भी पढ़ रहा है, सूरह मुल्क भी पढ़ रहा है, तगाबुन भी पढ़ रहा है। लगता है पूरा कुरान पढ़ के उठेगा। पूछे क्या बना? यार एक परेशानी है, बस दुआ करो अल्लाह दूर कर ले। तो परेशानी कई मर्तबा बंदे की याद दहानी का सबब बन जाती है। वो फिर अल्लाह के घर आता है, रियलाइज करता है, माफिया मांगता है, अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा देते हैं। तो ये भी रहमत बन जाती है। एक और सूरत है परेशानी की, उसको कहते हैं ताखीर। ताखीर का मतलब होता है डिले कर देना। ये पहले से बड़ी सजा। वो जो नकद थप्पड़ लगता था ना, ये उससे बड़ी सजा कि अल्लाह ताला उसको फौरन थप्पड़ नहीं लगाते, मौका दे देते हैं, ढील दे देते हैं। अच्छा तुम करते हो, करते फिरो, हम भी तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। तो अल्लाह ताला उसको मौका देते हैं। फिर वो बंदा ज्यादा बुराइयों में दब जाता है, घुस जाता है। जब ज्यादा बुराइयों में धंस जाता है, फिर अल्लाह ताला की अचानक पकड़ आ जाती है। और ये पहले से बड़ी सजा, बहुत बड़ी सजा।
چنانچہ ایک عورت کا واقعہ، ان پڑھ تھی مگر زبان کی ذرا تیز بھی تھی، اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ ایک دن کسی کام میں مشغول تھی اور وہ بیٹا پیچھے 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 پیچھے، کچھ بچوں کو نا گودوں کا چسکا ہوتا ہے، ہر وقت کی گود میں رہتے ہیں، یہ چاہتی تھی میں کام سمیٹوں اور بچہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ گود میں لے لے، تو اس نے اس کو دکھایا، فیڈر بنا کے دیا اور اس کو کہا کہ خبردار جو اب اٹھ کے میرے پیچھے آیا، فیڈر دودھ پی اور یہیں لیٹا ہے۔ وہ بچہ تھا، اس نے تھوڑی دیر دودھ پیا، جب بھوک ختم ہو گئی وہ اٹھا پھر ماں کے پیچھے، امی امی امی۔ اب یہ غصے میں آ گئی، اور جب غصے میں بندہ آ جاتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ غصے میں آ کے کہنے لگی، پھر اٹھ کے میرے پیچھے آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بد دعا دے دی۔ بد دعا کیا دی؟ کہنے لگی تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کر لی، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں آئی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑی میگنیٹک پرسنالٹی اس کی، بڑا آئی کیو لیول اچھا اس کا، سکول میں فرسٹ آتا رہا، کالج میں فرسٹ آتا رہا، پھر بزنس مین بن گیا۔ اس کا بزنس ایسے چمکا اور وہ اتنے اچھے اخلاق والا بچہ کہ محلے کے لوگ جب اسے دیکھتے تو تمنا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ گھر میں مائیں اپنے بچوں کو مثال دیتی کہ بچوں تم بھی اس جیسا بننا۔ بڑا بوم کرنے لگا اس کا بزنس۔ خیر جب خوب بہاریں آ گئیں، اب ماں نے اس کی شادی کے لیے تیاری کی۔ ایک حور پری لڑکی ڈھونڈی اس نے کہیں سے، شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ جب شادی میں 3 دن تھے تو یہ نوجوان گھر کا کچھ کام کروا رہا تھا، اچانک جو کسی جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا، یہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ اب ماں اتنا روئی کہ میرے اتنے جوان بیٹے کو موت آئی کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی، پاگل بن کے چلتی تھی گلیوں میں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھا کرتے تھے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی کہ بعد میں محلے میں کوئی بڑا نیک بندہ تھا، اس کو ایک خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو اس عورت کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ اسی کی بد دعا کو ہم نے قبول کیا تھا۔ اس نے بچپن میں بد دعا کی تھی، ہم نے بد دعا تو قبول کر لی مگر پھل کو پکنے دیا۔ جب پھل پک کے تیار ہو گیا، اب ہم نے پھل کو کاٹا، تجھے پتا چلے تو نے کس نعمت کی ناقدری کی تھی۔ کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو بد دعا دیتی ہیں، کتنی مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو بد دعا دیتی ہیں، کتنی بیویاں ہیں اپنے خاندوں کو بد دعا دیتی ہیں، پھر بعد میں بیٹھ کے روتی ہیں۔ تو کیا پتا ہماری ہی بد دعا جو کبھی غصے میں کی تھی، آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تو اس کو پہلے سے بڑی سزا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا۔ خوب عیش کریں جو چاہتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ بہت خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب انسان
گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے، یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ او اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ نعمتیں بھیج رہے ہیں، کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا، ٹریپ میں تو نہیں لا رہے۔ اس کو تاخیر کہتے ہیں۔ اور ایک اس سے بھی بڑی سزا، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا، ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوانی میں بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا۔ جب اولاد جوان ہو اور ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خاوند کی نافرمان ہو جائے تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو کرتوت جوانی کے، سزا ملی بڑھاپے۔ اب دل کا دکھ کس کو کہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر۔ کوئی بیماری ایسی دے دی، نعمتوں سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ایک عورت نے خط لکھا کہ حضرت 7 سال ہو گئے، میں قسم قسم کے کھانے بناتی ہوں اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دسترخوان سے لگاتی ہوں، لیکن خود السر کی مریضہ ہوں۔ 7 سال میں فقط جوسز وغیرہ پی کے گزارا کرتی ہوں، لیکوڈ چیزیں، روٹی کا ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا، میں روٹی کو ترستی ہوں۔ اب 7 سال سے جس سے اللہ نے روٹی کی نعمت کو جو چھین لیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ میرے گناہ کی سزا تھی جو مجھے مل رہی۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے بیان کا عنوان تھا گناہوں کی 3 نقد دنیاوی سزائیں۔ تو اس میں پیر صاحب نے ہمیں گناہوں کی 3 نقد دنیاوی سزاؤں کے بارے میں بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آج کا بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔